اور شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ ناصر رضا کی رپورٹ کے مطابق میلسی میں 51ویں سالانہ محفل مسلمہ یوم حسین اور اردو اور سرائکی کے معروف استاد شاعری و بانی یوم حسین ڈاکٹر منظور حسین اسد کی برسی امام بارگاہ قصر عباس میلسی کے انعقاد کے سلسلہ میں ڈاکٹر ناصر رضا کی اقامت گاہ پر تقریب مشاورات منعقد ہوئی، جس میں مزید عباس خاور، شاکر الوی، شہزاد جعفری، تحسین یزدانی، ملزم حسین شاہی، ڈاکٹر ناصر رضا برادران شریک ہوئے۔ اس موقع پر 25-26 جولائی 2026 کو ہونے والی تینوں تقریبات کے شاندار انعقاد کے لیے فیصلہ جات کیے گئے۔ آخر میں ملک اور ملت کی خوشحالی کے لیے دعا اور استاد شاعری ڈاکٹر منظور حسین اسد بانی یوم حسین کی بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ میاں والی کی بات کریں، امید علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق سب ڈویژن عیسیٰ خیل فیسکو میں کرپشن، بدعنوانی اور اختیار کا ناجائز استعمال عروج پر پہنچ گیا۔ فیسکو سب ڈویژن عیسیٰ خیل ونڈا شیخ محمود میں ناجائز اختیارات کی انتہا کر ڈالی۔ 35 گھرانوں کو سپلائی دینے والی لائن کی تاریں کاٹ کر 3 عدد پولز اتار کر ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اہل علاقے کو بجلی کی سہولت سے محروم کرنے کی کوشش کے ساتھ ہی اپنی چوری چھپانے کے لیے سرگرم اہل علاقے کا اسسٹنٹ لائن مین اور لائن سپرنٹینڈنٹ کے خلاف سخت احتجاج اور تمام ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ساری بجلی مود شیخ محمود چو آندی پئی راستے دوتے ساڈے کھمبے ساری تاراں چوری کر کے ایک بندے دے فائدے واسطے اس کو بجلی لا کے دیتی نے۔ یہ رہے کہ اسا 35 گھر جے ہاں محروم پیاں بجلی دیتوں سنگل فیز بجلی ٹرانسفارمر جڑا لگا کھلوتے موقع دے تو دا ایک پوائنٹ سڑا ہوا ہے تے اسا بہت مجبور ہاں اور باب اختیار دے کو کیسٹ اثر کر دیا کہ برائے مہربانی کر کے ادھر نوٹس کدا ونجے اور جیری نجائزی تھی جیری انہاں رد و بدل کی تھی ادھے تے ایکشن کدا ونجے۔ سب ڈویژن عیسیٰ خیل آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ چوری بھی ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ 35 گھرانے ہیں جن کو صرف اس لیے خراب کیا گیا ہے، جن کو ان مسائل کا اس لیے سامنا کرنا پڑ گیا ہے کہ وابڈا کے کچھ سیاسی نمائندوں کے جو ٹاؤٹس پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کو بجلی جیسی نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تاریں بھی چوری کی ہیں۔ انکوائری اور ارباب اختیار کو غلط طریقے سے بریف کر کے خود کو بچانا بھی چاہتے ہیں، کرپشن بھی کی ہے، بدعنوانی بھی کی ہے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ابھی آپ بھائی صاحب کی بات سن رہے تھے کہ پوری ایک کمیونٹی موجود ہے، ارباب اختیار سب ڈویژن عیسیٰ خیل جو کہ ایس ڈی او صاحب بھی موجود ہیں، ایکشن صاحب بھی موجود ہیں، اور آئے روز بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، لہذا اویس لغاری صاحب وفاقی منسٹر سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو سنتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اور ہمارا جو انہوں نے نقصان کیا ہے اس کا ازالہ بھی کریں۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، سارے نال بہت ظلم ہوئے، ساڈا اس نقصان دا ازالہ کیتا ونجے، فوری ایکشن کیتا ونجے۔ ساڈیاں 4 تاراں ہن، ساڈیاں 4 تاراں کر کے 2 تاراں انہاں لا دتیاں، سا کو سنگل فیس بجلی جلے کام تھیندی ہے تے فل آندی ہے تے میرا فریج جل گئے، ایک بندے دا ٹی وی جل گئے، سارے نال بڑا ظلم ہوندا پیا۔ پانی والیاں موٹراں اس تو علاوہ ہور ڈنگر ساڈے پیاسے کھلوتے ہونے، ساڈے پمپ نہیں چلدے، ڈنگراں کو ساڈے کو بڑی تکلیف ہے، ذاتی ماحول ہے۔ 5-6 کلومیٹر پانی پلاؤ کر دیں جی، اتنی تکلیف ہے ڈنگراں دی۔ جی سرگودا کی بات کریں، شہباز شبیر کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں سم لینے آئی لڑکی پر مبینہ تشدد، ڈی پی او سے انصاف کی اپیل۔ سرگودا سٹی کی رہائش مریم نے الزام عائد کیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں سم لینے کے لیے آئی تھی۔ اسی دوران لائن ٹاس ہونے کے معاملے پر تل کلامی ہوئی، جس کے بعد مریم کے مطابق دفتر کے انچارج سمیرا نے مبینہ طور پر 3 لیڈی کانسٹیبلز اور 1 کانسٹیبل ذیشان کو اس کے اوپر کمرے میں لے جا کر کہا کہ جہاں اسے بند کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مریم کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ اس نے ڈی پی او سرگودا سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا کر اگر الزامات درست ثابت ہوں تو ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔
حیدرآباد کی بات کریں، قومی عوام تحریک کا متحد اور مضبوط سندھ آگاہی مہم کے سلسلہ میں احتجاج۔ خیر محمد چانڈی کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے متحد اور مضبوط سندھ آگاہی مہم کے تحت ہر کیمپ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے دوران کارکنوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ہینڈ بل تقسیم کرتے ہوئے عوام کو درائے سندھ 26ویں آئینی ترمیم کرپشن سندھ کی تقسیم سے متعلق مبینہ سازشوں اور دیگر سندھ سے متعلق معاملات پر اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت ضلع صدر نذیر احمد نے کی، جبکہ بابو میمن، نور حسن جمالی، ایڈوکیٹ رف انصاری، اسکر گوپانگ، فاض گوپانگ، مرتضی کھوسو، عطا محمد لگاری، علی گل گوپانگ سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سندھ کے حقوق، قدرتی وسائل اور دریا سندھ کے تحفظ کے عوام کا متحد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سندھ مخالف منصوبوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دینا کی بات کریں، ایس ایچ او تھانہ دینا ٹیم کی اہم کارروائی، موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں متحرک چھوٹو گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت گرفتار۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سعید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی سعید غلام مصطفیٰ شاہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ دینا اور ٹیم کی اہم کارروائی، موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں متحرک چھوٹو گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت گرفتار۔ چوری شدہ موٹر سائیکلز اور مال مسروقہ بیچ کر حاصل کی گئی نقدی برآمد کر لی گئی۔ تھانہ دینا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 عدد چوری شدہ موٹر سائیکلز اور مال مسروقہ بیچ کر حاصل کی گئی رقم 8,000 روپیہ برآمد کر لی گئی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ ملزمان شہر کے مختلف مقامات اور گلی محلوں میں کھڑے موٹر سائیکلوں کے لاک توڑ کر چوری کرتے اور ان کے اسپیئر پارٹ کباڑ میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا ہے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جی منشن آباد کی بات کریں، فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد میں سیکٹری 2 وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن ٹیم عتیل ثاقب ظفر کا مقامی ایم پی اے میاں فدا حسین کالو بٹو اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد جامع محمد اسلم کے ہمراہ درائے ستلج بابا فرید پل حفاظتی بند کا تفصیلی جائزہ۔ مقامی رکن صوبائی اسمبلی ایم پی اے میاں فدا حسین کالو کا بٹو کی تجویز پر درائے سندھ بابا فرید پل حفاظتی بند کا تفصیلی معائنہ۔ فیلڈ حضرات کے پیش نظر نئی حفاظتی بند کے احکامات جاری کیے تاکہ مستقبل میں علاقے کو سیلابی خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔ تحصیل انچارج ایس کیو 122 منشن آباد رانا عبداللہ نے سیکٹری وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کو فیلڈ سے متاثرہ علاقوں کی موجودہ صورتحال، ریسکیو اقدامات، درپیش چیلنج کے حوالے سے جامع بریفنگ دی۔ اس موقع پر مقامی انتظامیہ، سول سوسائٹی کے نمائندگان، میڈیا کے افراد بھی موجود تھے۔